علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے علمی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سا پوچھنے والا ہے؟ میرے سے علمی غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور میں نے اس کی اصلاح بھی کی ہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً میں کرتا ہوں۔ بعض اوقات وہ اصلاح آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جاتی ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا۔ میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے، حضور کی دو بیویاں آخری دن تھے آپ کے، ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا، جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ حضور انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہے، آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ کتنی کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا، اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، اور بخاری مسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں، حضور ہمیں اصل میں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے، لیکن ہم ڈر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا۔ اس زمانے میں اما عائشہ کو ڈر تھا، آج لوگوں کو ڈر ختم ہوا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ختم ہو گیا ہے، جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈر لگا ہوا تھا۔ اندازہ کریں۔ اچھا، اب ان ساری احادیث کی وجہ سے میں یہ کہتا تھا کہ مزارات پہ آپ نے نہیں جانا، یہ رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ قبر رسول پہ جانا تو ایمان کا حصہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بابوں کے جو آپ نے مزار بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی گنبد خضرا تو 650 سال بعد رکھا گیا ہے، وہ الگ سے ایک میرا ٹاپک، آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں بابوں کے مزارات پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ مسلم شریف میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں پہ جانا ہے، مزاروں پہ تو نہیں جانا۔ مزاروں پہ کون مزاروں پہ تو آپ کی عزتیں لوٹتی ہیں، آپ کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کتنی کتنی ریئل ٹائم سٹوریز آئی ہیں، جتنی ہیروئن چرس بہترین قسم کی وہ آپ کو انہی جگہوں سے ملتی ہیں۔ یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ کہتے ہیں نا جناب لاہور فلانے نے سنبھالیا ہے، کراچی فلانے نے سنبھالیا ہے، چنگا سنبھالیا ہے، مزار دے ہوتے ہی سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں۔ سنبھالیا ہے تو بھائی سنبھالنا۔ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں آگے کوئی چرس یا ہیروئن بیٹھ سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک دن بھی بیٹھنے دیں گے؟ محلے میں بھی کوئی اس قسم کے مشکوک لوگ آئے نا، پورا محلہ کہتا ہے بھائی جی نکلو ادھر، تو چھڑوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں، فیملی والوں کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں برے کام نہ شروع ہو جائیں۔ اے چنگے نے کہ سارے دنیا دے چرسی پاؤڈری اور بدکار لوگ پناہ گاہ بنے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے، کام نہیں نا پھر صحیح کر رہے۔ اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا، وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع والی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک کے ساتھ، اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے۔ ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نالی اتنے بلند آواز نال کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نال کرنیاں نے۔ ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے۔ ہاں، قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا۔ اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو بلند آواز نہ، جاؤ جس مزار تے جانا جے، میں تو آڑا تے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گا، ظاہر اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے نا۔ اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں
پھر کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. یہ میں نے اس پہ بھی رجوع کیا ہے, اور چیزوں پہ میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے رجوع کی ایسا اتنی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ میں نے خود ہی اعلان برات کیا ہوا ہے اپنے انٹرویو کے اندر, مجلس 100 میں, مجلس 50 میں جو آیت اور حدیث پیش کروں, ایگزیکٹ جو اس میں چیزیں موجود ہیں آپ اس کو فالو کریں. ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں یہ بتا کے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ بات یوں نہیں یوں تھی, آپ اس کو فالو کریں. ہم نے کون سا اپنی تعلیمات یا ملفوظات لانچ کیے ہیں, ہم تو قرآن و سنت بتاتے ہیں, آپ اس کی طرف رجوع لائیں. تو الحمدللہ میں نے داڑھی کے مسئلے میں رجوع کیا. پہلے میرا موقف تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے, پھر میرا موقف آیا کہ نہیں, مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی, میں نہیں بڑھنے دوں گا, اس کے لیے مٹھی افضل ہے, جس نے عبداللہ بن عمر, ابن عباس اور ابو ہریرہ. اور جو کہتا ہے کہ حضور کی تو نیچرل مٹھی تھی, ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی, میری نیچرل مٹھی سے بڑھ گئی ہے, تو میں حضور کے اس اسپیکٹ کو فالو کروں گا کہ جتنی میری نیچرل ہوگی میں اسے نہیں کاٹوں گا, اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والا بھی افضل ہے کہ میں حضور سے لمبی نہیں ہونے دوں گا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور کی تو نیچرل تھی, اب مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی, چاند ایک بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے, میں نے تو کبھی نہیں کاٹی, تو ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس طرح کا میں نے رجوع کیا. اور کئی ایک باتوں کے اوپر, مثلا میں نے یہ بھی رجوع کیا, پہلے میں کہتا تھا کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا, پھر میں نے اس پہ رجوع کیا. 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا, 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے, اور اس میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا. امام عینی, ملا علی قاری, ان سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی, کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر, غلط کرے تو 1. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل, صفین, نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے, مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں, کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے. دیکھیں کتنے سخت. اور ملا علی قاری نے تو چھڑے ہی کچھ نہیں, انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا. دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا, اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا, حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا, اندر دی گل وچ کوئی اور ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا. اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے, میں نے نہیں کبھی بولے, یار مولانا اسحاق نے نہیں بولے, مولانا مودودی نے نہیں بولے, تے ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں فل رافضی بنتا جے. لیکن سب سن گیا انہوں. مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. مرقاہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی. ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے, حدیثیں جو ہیں, تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے. اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری, اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری, دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں. علامہ بدر الدین عینی, علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں, یہ 2 بندے آپ نکال دیں نا, تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے. باقی تو شاہی کوئی نہیں. وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں, باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی, تو آپ چھوڑ دیں, عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ. تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں. آندہ بھی کوئی آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں. ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے, چاہے اس نے کچھ بھی کیا, میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں, اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. ہماری دعاؤں کا کوئی محتاج نہیں ہے, ان دعاؤں کا ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے. ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے, وہ درود شریف ہے. ترمذی میں جو حدیث ہے, وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. باقی بخاری مسلم کھولیں
درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا. چند جگہ لکھا بھی ہوا ہے, زیادہ تر عربی میں ڈائریکٹ لکھا ہے ان عائشہ تھا ان ابی ہریرہ, ساتھ حدیث شروع ہو جاتی ہے, ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ڈال دیتا ہے, عربی میں نہیں لکھا ہوا. تو کیا یہ رضی اللہ عنہ نہ لکھ کے کیا گناہ گار ہوں گے؟ نہیں, یہ آپ کے مسئلے تھے. اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ کڈو, وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے, تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ رحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا انہوں نے. صحابہ کرام آپس میں رحمہ اللہ کہتے تھے, ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں, اور بس یہ نشانیاں بن گئی. ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں. قرآن میں جو ٹرم صحابہ کے لیے آئی ہے والذین معہ آئی ہے. جتنے انبیاء کا ذکر آیا نا, اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی اس وقت کے پیغمبر کو, والذین معہ, جو ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کے لیے ٹرم جو آئی ہے نا وہ مع رسول, رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے. لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے. دونوں ٹرمز قرآن کی ہیں, مومن اور مسلم, اسی طریقے سے یہ ٹرمز بھی ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ تو پھر بھی مومن ٹرم یوز کرتے ہیں, سنی تو مسلم ٹرم سے بھی بچارے جاتے رہے, مومن انہوں نے کہاں یوز کرنی تھی. یہ تو حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر ہی جو ہے نا پھنس کے رہ گئے. جی علی بھائی, اگلا یہ سوال ہے کہ آپ کو کوئی بینیفیشل ہے, یعنی کہ کوئی آپ کو فائنینشیل کوئی سپورٹ ہے اکیڈمی کو میں, یا آپ کو کسی کی سپورٹ ہے کسی یعنی فارن ایجنسی کی یا لوکل ایجنسی کی, اس والے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. نہیں, کوئی نہیں ہے. کوئی اس طرح کدھر کوئی سپورٹ کرتا ہے میرے بھائی. جب وہ سپورٹ کریں گے اپنے ایجنڈے لانچ کروائیں گے. اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو سب سے طاقتور حلقے ہیں, ہم تو ان کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں کس طرح سپورٹ کریں گے, ان کی اتنی مہربانی کافی ہے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ اے لو پیسے دے اور ساڑھے خلاف بولو. کون دے گا؟ جب پیسے دیں گے تو پھر وہ ایسے وی لاگ بنوائیں گے جو ان کے حق میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کے اوپر جھوٹے بلیم لگوانے ہوں گے, کسی کے اوپر الزامات, کسی کے خلاف ٹرینڈ چلوانے ہوں گے, یہ حرکت تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں نام لیے بغیر